السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ میں اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میری پریشانی حد سے سوا تھی۔ میری نگاہیں بار بار گھڑی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ میرا دماغ بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میرے بابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری پریشانی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ وقت پر گھر آنے کے قائل تھے، لیکن آج رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ میری نگاہیں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی کہ وہ جیسے ہی آئے میں دروازہ کھولوں، لیکن وہ آنے میں نہیں دے رہے تھے اور مجھے ویسے ہی سب کچھ خراب خراب لگ رہا تھا۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ ان کا رویہ میرے ساتھ کچھ بدلا بدلا سا تھا، اور آج ان کا اتنا دیر ہو جانا مجھے ٹینشن میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں خود ہی ان کو اس انجان شہر میں ڈھونڈنے نکل جاؤں۔ مجھے عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا ہوگا جس کے باعث انہیں دیر ہو گئی اتنی۔ اس وقت کا دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اس کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی، مجھے انہیں ڈھونڈنا جانا چاہیے، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں رات کے اس پہر گھر سے باہر قدم نکال لوں۔ یہ میں نہیں، میں ابھی یہی باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ڈور بیل کی آواز آئی اور میں بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگی، اور بنا سوچے میں نے جالی والا دروازہ کھولا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت بابا کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور میرے اندازے کے ٹھیک دروازے پر میرے ابو ہی موجود تھے۔ لیکن ان کے ساتھ موجود پیچھے کھڑے ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر میرا دل خوف سے کانپ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہاں موجود اس حبشی قوم سے ایک الگ ہی خوف آتا تھا۔ یہ بہت معیوب بات ہے، لیکن مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے صرف جالی والا دروازہ ہی کھولا تھا۔ مجھے دروازے پر جمے دیکھ کر میرے ابو سمجھ گئے تھے کہ میں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی، اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ڈپٹتے ہوئے انداز میں کہا، دروازہ کھولو، نظر نہیں آ رہا میں کھڑا ہوں۔ ان کا لہجہ کافی درست تھا، اس لیے میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی نوب گھما کر دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا اور میں ایک سائڈ کی طرف ہو گئی۔ میرا جسم میں لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میرے ماتھے پر چمک رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر بہت خوف آ رہا تھا۔ مجھے اپنے بابا بھی ہوش میں نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی نشے میں ہوں، اس لیے مجھے زیادہ خوف آ رہا تھا۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور تھوڑا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، چائے بناؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں سر جھکا کر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آواز کافی زیادہ لڑکھڑاہٹ زدہ تھی۔ میں پیچھے سے ان لوگوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے میرے بابا ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے ان کی طبیعت بہت نڈھال نڈھال لگ رہی تھی۔ میں یہ سب سوچ کر چائے بنانے لگی۔ میرا سارا دھیان اندر بیٹھے ان تینوں افراد پر ہی تھا۔ کچھ دیر بعد چائے میں جیسے ہی ابال آیا، میں نے کپوں میں چائے ڈالی اور کمرے کی جانب بڑھی۔ مجھے اندر جاتے ہوئے خوف آ رہا تھا، کیونکہ دروازہ کھولنے کے دوران جس نگاہوں سے وہ دونوں حبشی مجھے دیکھ رہے تھے، میں اس منظر کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ ان کی نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کمرے کے اندر جاؤں، میں یہی سوچ کر ابھی تک دروازے پر ہی جم کے کھڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جس میں ڈروں میں، لیکن نہ جانے مجھے کیوں خوف آ رہا تھا، بہت زیادہ۔ میری روح خوف سے کانپ رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے اندر تو ہر حال میں جانا ہی تھا، کیونکہ کسی بھی وقت ابو باہر آ جاتے، اور جس طریقے کا رویہ انہوں نے میرے ساتھ اختیار کیا ہوا تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی ڈانٹ سنوں۔ مجھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی بھوک لگ رہی تھی، اب تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بھوک بھی مر گئی ہو۔ میں نے خود میں ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر کمرے میں پہلا قدم رکھا، لیکن وہاں پر موجود ان لوگوں کی گفتگو سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ باپ جو مجھے اکیلا نہ رہنے دیتا ہو، وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہو، وہ میرے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا، میری روح فنا کر دی تھی۔ تبھی مجھے ایک دم ہی اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جیسے ہی پیچھے کی جانب گرنے لگی، ویسے ہی تینوں نے بے ساختہ مڑ کر میری جانب دیکھا۔ ان کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں۔
बाबा ने तनफ्फुर से कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुमने हमारी सारी गुफ्तगू सुन ली, मुझे अब तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला, इन हबशियों को मेरी जानिब जाने का इशारा किया और वो लोग जैसे मेरे करीब आए। हम लोग पाकिस्तान के बाशिंदे थे, मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी। मेरे वालिद की शादी भी पाकिस्तान में मेरे दादा और दादी की जिंदगी में हुई थी, लेकिन मुझे दिल से एक वक्त में पाकिस्तान को खैराबाद कहना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे कि हम लोग मजीद वहाँ रहते। वहाँ पर मेरे बाबा को कोई भी ऐसी ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे बाबा अपने माँ बाप की भी एक ही औलाद थी और इत्तेफाक से मेरी अम्मी की भी कोई बहन या भाई नहीं था, वो भी अपने माँ बाप की एक ही औलाद थी। हम लोग जिंदगी तो बहुत आराम से बसर कर रहे थे, लेकिन कुछ आसाइशों से हम अभी तक महरूम थे। मेरे दादा और दादी के इंतकाल के बाद हमारा यहाँ दिल नहीं रहने का था। मेरे बाबा भी बहुत उदास रहते थे अपने माँ बाप की वफात के बाद, और यहाँ पर कोई मुस्तकिल जॉब भी नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो दुबई जाकर काम करेंगे, लेकिन वो मुझे और मेरी माँ को तन्हा छोड़कर जाने के हक में नहीं थे। और किसी हद तक इनकी सोच ठीक भी थी कि हमारा कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर नहीं था, जिनकी वजह से वो बेहद परेशान हो गए थे। उन्होंने रातों रात ही प्लान तरतीब दिया कि हम लोग जिस घर में रहते हैं इस घर को बेचकर यहाँ से दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ जाकर सब कुछ देख लेंगे। ये एक रिस्की काम था, लेकिन बाबा ने ये रिस्क लिया और इसमें कामयाब भी हो गए। हम तीनों ने जैसे ही दुबई पर लैंड किया था, हम लोगों के लिए सब कुछ नया नया सा था। वहाँ के लोग, वहाँ की जगह, सब कुछ नया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन बाबा ने हिम्मत नहीं हारी और हमें लेकर आगे बढ़ गए। इस दिन हम लोगों ने अपनी रात होटल में गुजारी थी, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ बहुत महंगी पड़ गई थी। मेरे बाबा का खुशकिस्मती से लक बहुत अच्छा था। उन्हें अगले दिन ही एक ऐसी जगह पर मुलाजमत मिल गई जिन लोगों ने हमें एक घर भी फराहम किया और एक अच्छी सैलरी से भी बाबा को नवाजा। हमारी जिंदगी में यकदम ही बहार आ गई। हमारा दुबई आना बेकार साबित नहीं हुआ था। शुरू में तो हमें डर था कि कहीं हम लोग यहाँ आकर बर्बाद ना हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोगों ने बहुत जल्द ही वहाँ पर अपने कदम जमा लिए थे। मेरे बाबा खूब मेहनत करते थे ताकि हम सब एक खुशगवार जिंदगी बसर कर सकें, और इनकी मेहनत और लगन से हम लोग कुछ महीनों में ही वहाँ बहुत अच्छे से सेटल हो गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, वही हमारी ज़िंदगी ख़राब होने लगी, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत रहने लगी थी। इनकी तबीयत इस हद तक ख़राब रहने लगी थी कि वो हाल से बेहाल हो जाती। मेरे बाबा मेरी अम्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और मैं इन दोनों को देखकर खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी अम्मी की तबीयत संभलने की बजाय दिन ब दिन ख़राब होती चली गई। हमने इनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और एक दिन वो हमें इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई। उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी, फिर भी वो वक्त से पहले ही खालिक हकीकी से जा मिली थी और मैं इस घर में अकेली रह गई। कुछ वक्त तक तो मेरे बाबा गुमसुम थे और निढाल से रहने लगे थे और इनकी तबीयत दिन ब दिन गिरने लगी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और वापस अपनी जून में लौटे। उन्होंने वापस अपनी भाग दौड़ संभाली और अपने काम में खुद को बेहद मसरूफ कर लिया। उनके मसरूफ होने से मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे बाबा काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही वक्त गुजारने लगे और मैं घर में बिल्कुल तन्हा होती चली गई। मेरी अम्मी का जाना मुझे इस दुनिया में तन्हा कर गया। मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त मौजूद नहीं था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। वैसे ही कोई हमारा रिश्तेदार ना था। मेरी अम्मी ही मेरा सब कुछ थी। वो मेरा दिल खाली करके चली गई थी। मेरे बाबा भी बहुत ज्यादा गमगीन रहते थे और वो भी तन्हाई का शिकार हो गए थे। उन्होंने इस तन्हाई को दूर करने के लिए शराबनोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन वो इस चीज़ को घर में नहीं करते थे। वो अपना ये शुगल बाहर ही फरमाते थे और नशा भी जब तक उतर नहीं जाता था वापस लौट कर नहीं आते थे। बाज़ वक्त मैं तन्हा बैठकर बहुत रोती थी और सोचती थी कि हम लोग यहाँ एक खुशगवार ज़िंदगी बसर करने के लिए आए थे और यहाँ आते ही सब कुछ खराब हो गया था। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तो सारा पासा ही पलट गया था। लेकिन अब इन चीज़ों में एक चीज़ अभी तक वैसी ही थी कि जैसे मेरे बाबा काम से अम्मी के सामने जल्दी घर लौट आया करते थे, आज भी था। वो हर बार मेरी खातर घर जल्दी आ जाया करते थे, लेकिन आज इतना टाइम बीत गया था कि वो अभी तक घर नहीं लौटे थे। लेकिन जैसे ही वो 2 बजे के बाद घर आए, वो अकेले नहीं थे। इनके साथ 2 हबशी थे जिन्हें वो अपना दोस्त बता रहे थे और मुझे इनकी खातिर करने के लिए भी कहा था। आज सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पहले जैसे बाबा अपना नशा बाहर ही उतार कर आते थे, आज ऐसा नहीं हुआ था।
वो आज मुकम्मल तौर पर नशे में थे, तभी तो वो 2 गैर मर्दों को लेकर आज घर आ गए थे। उन्हें उन्होंने मुझे यहाँ भी बहुत हिफाजत से रखा था, लेकिन आज इनका घर में ही 2 अजनबी मर्दों को ले आना मुझे ठिठकने पर मजबूर कर गया था। और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई थी, इन लोगों की बातें सुनी थी, मुझे चक्कर से आने लगे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें करेंगे। मेरे बाप ने जैसे ही हबशियों को इशारा किया, वो मेरी जानिब बढ़ने लगे और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं। वो लोग जैसे जैसे मेरी जानब कदम उठा रहे थे, मैं अपने कदम पीछे की जानब ले रही थी। यकदम इनमें से एक हबशी आगे बढ़ा और उसने मुझे तेजी से पकड़ लिया और सख्ती से उसने मुझे अपने काबू में कर लिया। मेरा बाप मेरी बोली लगा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। वो बाप जो मुझसे इतना प्यार करता था, मुझ पर अपनी जान निछावर करता था, और आज वो बाप मेरी कीमत लगा रहा था। मेरे आंसू सैलाब की मानद बहने लगे। मैंने अपने बाप की जानिब देखा और भर्राई हुई आवाज में बोली, बाबा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपके दिल का टुकड़ा हूं ना। भला कोई अपने दिल के टुकड़े को ऐसे करता है? मैं तो आपकी बेटी हूं ना। आप मेरी कीमत लगा रहे हैं चंद पैसों के इवज। उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी जानिब लाल अंगारा होती हुई आंखों से देखते हुए बोले, मुझे नशे की जरूरत है और नशा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें इनके हवाले कर रहा हूँ और तुम इनको हमेशा खुश करती रहना, और तुम जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। मुझे सिर्फ तुम्हारी माँ से मोहब्बत थी, जिसके बायस मैंने तुम्हें यहाँ रखा हुआ था। अब मैं मजीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बाबा इतना कहकर दूसरे कमरे की जानिब जाने लगे और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने एकदम मेरी तरफ देखा और नजर चुराकर कमरे से दूसरे कमरे की जानिब चले गए, और वो हबशी मुझे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। मैं बहुत जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन मेरी आवाज सुनने का कोई भी रवादार ना था। वो हबशी जैसे ही मुझे फ्लैट से लेकर नीचे उतरे, वहां दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे दूर 2 पुलिस वाले सामने खड़े नजर आए। मैं इन्हें देखकर जोर जोर से चीखने लगी और पुकारने लगी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं परेशान हूँ। ये लोग मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं। मैंने रोते हुए उनकी जानिब देखते हुए बताया। वो पुलिस वाले वो पुलिस वाले फौरन से मेरी जानिब बढ़े और इन दोनों हबशियों से मुझे छुड़ाने लगे, और इन लोगों ने इनको मार मार कर इनका हशर कर दिया और वो वहां से भगा दिया उनको। वो पुलिस वाले मुझे देखने में ही बहुत नेक लग रहे थे। इन दोनों फरिश्ता सिफ्त लोगों ने मेरी मदद की और मुझे इन हबशियों से निजात दिलाई। ये देखकर मेरी जान में जान आई और इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। इस दिन मुझे यकीन आया कि बुरे लोगों के साथ साथ दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। वो जैसे ही मेरी मदद के लिए आए, मैं ये देखकर हैरान थी कि इन नेक लोगों ने मेरी कैसे मदद की और मेरी जान बचाई। मैंने इन्हें सारी बात बताई। वो मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैं इस हद तक खौफ के ज़ेरे असर थी। इन दोनों पुलिस वालों ने मेरी जानिब देखा और कहने लगे, आप अपने बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगी? मैंने फौरन से सर नफी में हिलाया और कहा, नहीं, मैं अपने बाबा के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करवाऊंगी। वो अभी सख्त नशे में हैं। जैसे ही इनका नशा उतरेगा वो सही हो जाएंगे। वो अभी नशे की हालत में हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इनका नशा उतर जाएगा और मुझे पागलों की तरह चारों जानब तलाश करेंगे, वो मुझ पर अपनी जान वारते हैं। उन्होंने मेरी बात को अहमियत देते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। मैंने इनकी मदद करते हुए कहा, मुझे आप लोग आज एक रात के लिए कहीं पनाह दे दें। मैं ये रात अपने घर में नहीं गुजारना चाहती हूँ। मुझे खौफ है कि कहीं वो हबशी दोबारा ना आ जाए। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। इन लोगों ने मेरी बात को मुकद्दम समझा और मुझे अपने साथ ले गए। इन लोगों ने मुझे एक ऐसी जगह पर ठहराया था जो पुलिस के ही अंडर थी। मैं सारी रात बेसुकून रही थी। मेरे लिए एक एक पल बहुत अजाबनाक लग रहा था। मेरे बाबा सुबह तुलू आफ्ताब होते ही मुझे घर में चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन जब मैं इनको कहीं ना मिली तो इनकी आंखों के सामने सब कुछ रात का आने लगा और वो मुझे हबशियों के पास ले गए और इनसे दरियाफ्त करने गए, मेरी बेटी कहाँ है? इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी डरपोक होने के साथ साथ बहुत होशियार भी है। वो चली गई थी। हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस की मदद ले ली। मेरे बाबा फौरन से पहले पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मैं इन्हें सामने बैठे हुए नजर आई। मुझे अंदाजा था कि वो जरूर आएंगे। मेरे बाबा की आंखों में आंसू भरे हुए थे और कंधे झुके हुए थे और इनकी आंखों में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। वो मुझसे बहुत पशेमान थे। इन्हें अपनी हरकत का बहुत अच्छे से अंदाजा
हो रहा था کہ وہ کیا کر چکے ہیں۔ ان کے تھکے ہوئے جھکے ہوئے کندھے اور نمی زدہ آنکھوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ اپنی حرکت پر پشیمان ہیں کہ میرے بابا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پولیس والوں سے بات کر سکیں، کیونکہ اتنا اندازہ تو انہیں بھی ہو رہا تھا کہ پولیس والے ان سے کیا کہیں گے۔ ان میں سے ایک پولیس والا میرے بابا کی جانب بڑھنے لگا اور پوچھا کس سلسلے میں آئے ہو۔ انہوں نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا میں اس کا باپ ہوں، اور وہ پولیس والا فوراً سے طیش میں آیا اور کہنے لگا آپ کیسے بے حس باپ ہیں، آپ میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، آپ نے اپنی ہی بیٹی کا سودا کر دیا، آپ کا دل نہیں کانپا، آپ کو خوف نہیں آیا، جوان بیٹی کو حبشیوں کے حوالے کر دیا۔ میرے بابا کا سر شرمندگی سے اٹھ نہیں رہا تھا اور وہ زاروں کی تار روتے ہوئے بولے میں نشے کی حالت میں تھا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں پلیز اور میری بیٹی مجھے لوٹا دیں۔ پولیس والوں نے فوراً کہا کہ ہمیں آپ پر یقین نہیں ہے، اگر آپ نشے کے لیے پیسے آپ کو میسر نہ ہوں تو پھر اپنی بیٹی کو بیچ دیں گے، ہم آپ کو کسی بھی صورت آپ کی بیٹی کی کسٹڈی نہیں دے سکتے۔ ان کی بات سن کر میرے بابا ہاتھ جوڑنے لگے، لیکن اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں اسی وقت کھڑی ہوئی اور کہا میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اپنے بابا کے ساتھ، مجھے میرے بابا پر پورا یقین ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ نشے میں تھے۔ وہ پولیس والے مجھے سمجھاتے رہے کہ آپ نہیں جانتی جو لوگوں کو نشے کی لت لگ جاتی ہے وہ اپنے گھر کی ساری چیزیں بیچتے ہیں، اور اگر انہیں نشہ میسر نہ ہو تو وہ اپنے گھر کی عورتوں تک کو بیچ دیتے ہیں۔ اب اس کا نشہ اتر گیا ہے، اگر رات کو اس نے پھر نشہ کیا تو پھر اس نے آپ کو اگر کسی کے ہاتھوں بیچ دیا تو روز روز ہم آپ کو بچانے تو نہیں آئیں گے نا، آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، یا ہمیں لکھ کر دے دیں کہ اب وہ نشہ نہیں کرے گا، ہم اس کی نشہ چھڑوانے میں اس کی مدد بھی کریں گے، ہم اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں گے جہاں پر اس کا نشہ خصوصاً چھڑوا دیا جائے، ورنہ آپ کا یوں اس کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اپنے باپ سے جتنی محبت کرتی تھی لیکن حقیقت بھی اتنی ہی تھی، وہ نشے کی حالت میں ایسا دوبارہ کر بھی سکتا تھا۔ پولیس والے صحیح بول رہے تھے، آج تو وہ فرشتہ بن کر میری مدد کو آئے تھے، اگر کبھی کوئی بھی میری مدد کو نہ پہنچتا اور میں درندوں کے ہاتھوں پامال ہو گئی ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا یہ لوگ جیسا بول رہے ہیں کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیا آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں میری خاطر؟ تب میرے بابا نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ شرمندہ تھے اور وہ خود بھی ڈرے ہوئے تھے، کہیں پھر سے وہ نشے کی حالت میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے باپ کی جانب بڑھ گئی اور ان کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر نیچے کر دیا۔ میں نے جیسے اپنے باپ کا مان بڑھا دیا تھا، وہ میری جانب تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گھر جب ان پولیس والوں نے دیکھا کہ میں خود جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے اجازت دے دی، ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ وہ گھر آتے ہی مجھ سے معافیاں مانگنے لگے اور یہاں تک کہ وہ میرے پاؤں پکڑنے لگے، اور میں نے خوش دلی سے انہیں معاف کر دیا۔ ان سے یہ انجانے میں غلطی ہو گئی تھی، میں اپنے بابا کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی ہر بیٹی کی طرح میں نے بڑا دل کر کے انہیں معاف کر دیا، اور اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ادھر گئے تھے اور انہوں نے ہم سب کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا علاج کروایا، نشہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس طرح نشہ چھوڑنے سے ان کی صحت بالکل خراب ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا آرام سے، ان کی نشے کی لت ختم کر دی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ اب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، ہم اپنے وطن واپس جائیں گے۔ بابا نے میرا کہنا مان لیا اور ہم لوگ پاکستان واپس آ گئے تھے۔ یہاں آ کر میں بہت خوش تھی، اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے، یہاں کی ہر چیز مجھے اپنی اپنی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے ادھر کرائے پر گھر لے لیا، میں آن لائن جاب کرتی تھی جس کی اچھی خاصی آمدنی مجھے مل رہی تھی اور ہمارا گزر سفر اچھے سے ہو جاتا تھا۔ اب ہم مستقل یہاں شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ میرے بابا میری شادی پاکستان میں ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اپنے بابا سے ایک شرط رکھ دی کہ میں اس صورت میں شادی کروں گی کہ آپ بھی دوسری شادی کریں گے، کیونکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، میری ماں کے جانے کے بعد آپ نے بہت مشکلیں اٹھائی ہیں اور میں اس طرح آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے بابا شروع میں تو اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے میری شادی اسفند سے کر دی۔ اسفند ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، وہ بہت اچھا اور خوش شکل لڑکا تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح نکلا۔
میں اسفند کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن میں اپنے بابا کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ حالانکہ ہمارا گھر ان کے گھر کے قریب ہی تھا، میں دن میں 2-3 بار ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی، مگر پھر بھی میں جانتی ہوں ان کو تنہائی کا احساس ہر وقت ستاتا رہتا ہے۔ میں نے اسفند سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بابا کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے اس میں میری مدد کی تھی۔ اسفند کی ایک پھپھو تھی جو بیوہ تھی، وہ تقریباً میرے بابا کے ہی ہم عمر تھی۔ ہم نے ان کو بڑی مشکلوں سے راضی کیا اور سادگی سے نکاح کے لیے ان کو راضی کیا۔ شروع میں تو میرے بابا بہت ہچکچا رہے تھے، ان کو یہی ڈر تھا کہ دنیا کیا کہے گی کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اب باپ بھی شادی کر رہا ہے۔ لیکن ہم سب نے ان کو سمجھایا کہ آپ کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے اور پھپھو کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے، دونوں اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ دونوں شادی کر لیں۔ شادی کے بعد بابا اور ان کی وائف ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ بابا کی دوسری وائف نے سارے گھر کو سنبھال لیا تھا، وہ بابا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، ان کی میڈیسن کا، ان کے کھانے پینے کا، اور یہ سب دیکھ کر میں بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اور ان سب میں اپنے سسرالیوں کو بھی شکریہ ادا کیا کہ ان لوگوں نے اس معاملے میں میرا بہت ساتھ دیا تھا، ورنہ تو لڑکیوں کو ان کے سسرال کی طرف سے بہت طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ ان کے باپ نے اس عمر میں شادی کر لی، لیکن شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے میرا تعاون کیا، وہ پڑھے لکھے باشعور لوگ تھے، ان کو معلوم تھا کہ سنت ہے نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اور کسی بیوہ عورت سے نکاح کرنے اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ بس ہمارے معاشرے میں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ جب ان کے بچوں کی شادی کی عمر ہو وہ لوگ شادی کریں تو ان کو بہت ساری باتیں سننا پڑتی ہیں اور مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بچے تو شادی ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اگر ان کے سنگل پیرنٹ ہوں تو وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ سب کی زندگی میں بہت سارے دکھ تکلیفیں آتی رہتی ہیں، یہ اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں بے حساب خوشیاں آتی ہیں، سکون اور آرام میسر ہوتا ہے، تو کبھی کبھار خوشیوں اور سکون ان کی زندگی سے روٹ کر چلی جاتی ہیں، مگر انسان کو دونوں صورتوں میں جینا ہوتا ہے۔ انسان زندگی سے منہ موڑ کر روٹ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ خوشیاں اور دکھ، پریشانیاں، آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ میں نے بھی اپنی ماں کے جانے کے بعد بہت مشکل وقت دیکھا تھا، اپنے بابا کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا اور نشے کی حالت میں دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگتی رہتی تھی اور میرے رب نے ہمیشہ میری مدد کی۔ میرے رب کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں ہمیشہ اس کی شکر گزار رہتی ہوں۔ جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کا ہر چھوٹی چھوٹی بڑی بات پر شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں تو ہمیں شکر کے اور زیادہ مواقع دیتا ہے وہ، اسی لیے جتنا ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں اور ثابت قدم رہیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نوازشات کی بارش کر دیتا ہے۔